رمضان کے مبارک اور مسعود مہینے کا اصل استقبال یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم اپنا نظام الاوقات اور شیڈیول ایسا مرتب کریں کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اوقات ہم اللہ کی عبادت، ذکر و اذکار، نماز، روزے، تراویح اور تلاوت قرآن کریم اور عنابت الہی کے اندر گزار سکیں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احادیث مبارکہ سے رمضان کے استقبال کے سلسلے میں بس اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے کی آمد سے قبل ہمیں اور آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر اللہ کی عبادت، نماز، روزوں، تراویح، تلاوت قرآن کریم اور عنابت الہی کے لیے روحانی طور پر تیار کر لینا چاہیے تاکہ ہم اس مبارک اور مسعود مہینے سے بھرپور انداز میں استفادہ کر سکیں۔ لیکن عالم اسلام کے اندر ایک روایت چل پڑی ہے، خاص طور پر جس کی ابتدا عرب ممالک سے ہوئی، خاص طور پر مصر اور ملک شام سے، پھر دوسرے ملکوں کے اندر وہ روایت قائم ہوئی۔ آج ہمارے یہاں بھی وہ روایت قائم ہو چکی، اور وہ روایت اور وہ رواج یہ ہے کہ رمضان کے مبارک اور مسعود مہینے کے آغاز سے پہلے، رمضان کے آنے سے چند ایام پہلے ایک محفل منعقد کی جاتی ہے، جس محفل کا نام محفل استقبال رمضان رکھا جاتا ہے۔ اس محفل کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، وعظ و تقریر کی جاتی ہے، جس کا اصل مقصد لوگوں کو یہ بتلانا ہوتا ہے کہ ہم رمضان کے مبارک اور مسعود اور متبرک مہینے کا استقبال کر رہے ہیں، خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ بظاہر یہ جذبہ بڑا اچھا اور خوشنما معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی جذبہ دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ بدعت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بعض مقامات پر محفل استقبال رمضان نے بدعت کی شکل اور حیثیت اختیار کر لی۔ رمضان کے مبارک اور مسعود مہینے کا اصل استقبال تو یہ ہے کہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے، رمضان کی آمد سے پہلے ہم اور آپ اپنے نظام الاوقات کو تبدیل کر کے ایک ایسا نظام اور شیڈیول مرتب کریں کہ رمضان کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اوقات اللہ کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت قرآن کریم میں، نماز اور روزوں کے اندر، عنابت الہی کے اندر، رجوع اللہ کے اندر گزار سکیں۔ اور رمضان کے مبارک اور مسعود مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہم اپنی یہ سوچ بنا لیں کہ رمضان کا مبارک اور بابرکت مہینہ آ رہا ہے، ہم اپنی دنیاوی مصروفیات کو کم کر کے زیادہ سے زیادہ اوقات اللہ کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت قرآن کریم کے اندر، رجوع اللہ کے اندر گزاریں گے۔ اور اگر کوئی شخص رمضان کے مبارک اور متبرک اور مقدس مہینے کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو بالکلیہ فارغ کر لے تو سبحان اللہ، کیا کہنا۔ اور اگر کوئی شخص رمضان کے مبارک اور مسعود مہینے کی عبادت کے لیے کلیہ طور پر فارغ نہ کر سکے تو وہ دیکھے کہ کون کون سے کام کو چھوڑ سکتا ہے، ان کو چھوڑ دے، کن مصروفیات کو کم کر سکتا ہے کم کرے، اور جن جن کاموں کو رمضان کے بعد تک کے لیے مؤخر کر سکتا ہے ان کاموں کو مؤخر کر دے، تاکہ زیادہ سے زیادہ اوقات اللہ کی عبادت میں، تلاوت قرآن کریم میں،
روزوں میں، ذکر و اذکار میں، استغفار میں اور انابت اللہ کے اندر گزار سکے۔ رمضان کا صحیح اور اصل استقبال یہی ہے۔ رمضان کے استقبال کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ اگر یہ کام کر لیا جائے تو انشاءاللہ ضرور ضرور رمضان کی اصل روح اور رمضان کے انوار و برکات حاصل ہوں گے۔ تو رمضان کا مہینہ آئے گا، آ کر کے چلا جائے گا، اور ہم رمضان کے مبارک اور مسعود مہینے سے کما حقہ استفادہ نہیں کر سکیں گے۔